ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دین میں اور اسلام میں شخصیت پرستی کا عنصر اور تأثر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال رکھا ہے، وہ شخصیات جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا مقرب، اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا رکھا ہے، ان لوگوں کی اتباع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن میں خود ہی اس کی وضاحت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ اسی لیے تو ایسی شخصیات کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسی لیے تو اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ان اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو صاحب علم اور صاحب اقتدار ہیں، دیندار ہیں، ان کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو شخصیت پرستی ہے، یہ اس صورت میں تو مذموم اور ناپسندیدہ ہے کہ اگر اس کا کوئی حکم شریعت سے ٹکرائے آپ نے اسی کے پیچھے چلنا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن وہ شخصیات جنہوں نے اپنے آپ کو سنت کا نمونہ بنا رکھا ہے،
جنہوں نے اپنے آپ کو اسلاف کی تصویر بنا رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت کا عکس بنا رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کی شبیہ بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کی اتباع کا حکم اور تاکید کی گئی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے اللہ کی بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھ لیں کہ آدمی کسی بھی شعبے میں جب قدم رکھتا ہے تو اپنے سے بہتر کو تلاش کرتا ہے، آئیڈیل کو تلاش کرتا ہے۔ فرض کرے میں عالم بنوں تو اس جیسا عالم بنوں، میں ڈاکٹر بنوں تو اس جیسا ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں تو اس جیسا انجینئر بنوں، میں لیڈر بنوں تو اس جیسا لیڈر بنوں، میں کرکٹ کا کھلاڑی بنوں تو اس جیسا کھلاڑی بنوں، میں خطیب بنوں تو اس جیسا خطیب بنوں، میں مصنف اور رائٹر بنوں تو اس جیسا مصنف اور رائٹر بنوں، میں بیٹا بنوں تو اس جیسا مثالی بیٹا بنوں۔ آدمی کسی بھی شعبے میں جب قدم رکھتا ہے، اسٹارٹ لیتا ہے، تو وہ اپنے سے بہتر کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور جس کو آئیڈیل بنا لے پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو لوگوں کے پاس تو آپشن ہوتے ہیں، چوائس ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس اس معاملے میں کوئی چوائس اور کوئی آپشن نہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب صحابہ کو بھی معیار بنایا تو نبی کی زندگی ہمیں پوری کون بتائے گا؟ ہم تو موجود نہیں تھے۔ تو جنہوں نے نبی کی صبح اور شام کو، دن اور رات کو، بچپن اور لڑکپن کو، جوانی اور بڑھاپے کو، سونے اور جاگنے کو، کھانے اور پینے کو، پہننے اور اوڑھنے کو، چلنے اور پھرنے کو، تبلیغ اور جہاد کو، تلاوت اور ذکر کو، صدقہ اور خیرات کو، شادی اور غم کو، معیشت اور معاشرت کو، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بار بار دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، وہ ہمیں نبی کا صحیح نقشہ بتا سکتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت پر آ گئے۔ پھر صحابہ کے بارے میں ہمیں بتایا تابعین نے، جنہوں نے صحابہ سے خود سنا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔
تو اصل میں ہمارے آئیڈیل تو آقا ہی ہے. آقا کی صحیح منظر کشی ہمیں صحابہ نے بتائی، اور پھر صحابہ کے بارے میں تابعین نے، تابعین کے بارے میں تبع تابعین نے، اور پھر ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. سارے ہی انبیاء مقدس تھے، لیکن کسی نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح، روزے روشن کی طرح ہمارے پاس ایسی موجود نہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود. لہٰذا کوئی آدمی یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا کہ جی مجھے نبی کی تجارت کا پتہ نہیں. تاجر بن کر نبی نے دکھلایا، باپ بن کر نبی نے دکھلایا، شوہر بن کر نبی نے دکھلایا، بھتیجا بن کر نبی نے دکھلایا، رضائی بھائی بن کر نبی نے دکھلایا، معلم بن کر نبی نے دکھلایا، دوست اور رفیق بن کر نبی نے دکھلایا، امام اور خطیب بن کر نبی نے دکھلایا. تو یہ جو نبی کی سیرت ہے، اس سیرت پر عمل کرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آئیڈیل جیسا بننے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ویسے بن نہیں سکتے. تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. جیسے دلہن کو جب تیار کیا جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے، سب اس کو کہتے ہیں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، ڈریسنگ بہت اچھی ہے، میک اپ بہت اچھا ہے، شکل بہت اچھی ہے، لیکن وہ اس وقت تک سیٹسفائی نہیں ہوتی جب تک اس کا شوہر اس کو نہ کہہ دے کہ ہاں تم مجھے پسند آ گئی. ہمیں ساری دنیا کہے ماشاءاللہ جی آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ تو بڑے مفتی ہیں، آپ تو بڑے تبلیغی ہیں، آپ تو بڑے مجاہد ہیں، آپ تو بڑے لکھاری ہیں، آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں. لیکن اللہ کو ہم پسند آ جائے، اللہ کے رسول کو ہم پسند آ جائے، یہ ہمارا مطمع نظر ہو، اور اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھنے، جانچنے اور ویریفائی کرنے میں ہم موت تک ڈرتے رہیں. کسی بھی وقت ہماری کوئی بھی ادا ان کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. تو مومن ہر وقت امتحان میں ہے، گھر میں، دفتر میں یا دکان میں ہے، جو جہاں ہے امتحان میں ہے. اللہ ہمیں اس امتحان میں سرخروئی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.